ندامت ندامت سمجھا؟ ندامت ہمت جیسے قسمت رحمت سہامت یہ ہے کرامت، سلامت، ندامت، ہمت، قسمت، رحمت، سہامت۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے اب آپ کو لکھنے کے لیے آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو اپنے سے لکھیں گے، آپ سمجھ جائیں گے کہ میم کا استعمال اس طرح سے ہوتا ہے۔ میم 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک میم جو یہاں آپ کو دکھ رہا ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ۔ دوسرا جو ہے یہ بیچ میں آیا ہے۔ تیسرا آپ کو ہم ابھی بتایا کہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہ اس کا ہے، یہ دراصل اس طرح سے ہوتا ہے، اسی میں یہاں یہ جوڑتے ہیں، نہیں ہو جاتا ہے، سمجھا نا؟ اور بعض جگہ جہاں یہ بھی استعمال ہوتا ہے وہیں یہ بھی دونوں استعمال ہوتا ہے، ایسا بھی ہے۔ اس لیے اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ اس بات کی کوشش کریں گے کہ جیسے ماں آپ لکھتے ہیں، ماں آپ اس طرح سے بھی لکھیں گے تو یہ استعمال میں رائج ہے، لیکن یہ بھی ماں میں طریقہ رائج ہے، یہ بھی دونوں شکل رائج ہے۔ تو آپ دونوں لکھیں گے، لیکن کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر استعمال اس کا ہے، کتاب میں زیادہ تر اس کا استعمال ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، میم، لام، 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 میم، یہ ہے۔ اب دیکھیے یہ لام ہے، جیسے اب سوال لکھتے ہیں تو یہ جو لام کا حرف ہے حروف صاحب جی کا، وہ پورا کا پورا آئے گا، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آخر میں جب بھی آئے گا وہ پورا آئے گا۔ اب دیکھیے لخت شروع میں آیا، بلخ، دیکھیے یہ لام بیچ میں آیا، اس کے آخر میں بھی خے ہے، پہلے بھی بے ہے، تو یہ دراصل اس کا ہے، سمجھ گئے؟ سوال وہ ہے، اور یہ لخت، یہ تینوں استعمال آپ کے سامنے لایا، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ صاف صاف آپ کو بتایا اسی لیے جاتا ہے کہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں۔ اب جیسے میم کو دیکھیے، مت، مار، نماز، 3 شکل دیا تھا، تینوں شکل کا استعمال آپ کے سامنے ہے۔ یہ بالکل سمجھنے کے لیے آسان ہے، آپ محنت سے پڑھیں گے آپ کو آئے گا۔ یہی ہے لام، میم، 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 لام، میم۔ سوال، لخت، بلخ، سوال،
لخ بلخ مت مار نماز مت مار نماز مت مار نماز سوال لخ بلخ سوال لخ بلخ مت مار نماز 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 سوال لخ بلخ مت مار نماز۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ نام ہے لام میم 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 سمجھ گئے؟ لام میم لام میم۔ اب دیکھیے لگ جلنا جلاتا پہلے آیا لام بیچ میں آیا یہاں بھی بیچ میں آیا ہو گیا لام کا استعمال۔ اب آخر میں جو آتا ہے سموچا دیکھیے کمال ہو گیا بات ختم۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لام میم لام کا استعمال۔ اب میم کو آئیے مچلنا یہ ہے مچلنا یہ ہے معبود یہ ہے معبود یہ ہے ماہر سمجھا یہ ہے ماہر پھر یہ ہے میں نمرود نمک مکمل جیسے کمل یہ سب دیکھیے آپ یہ آپ اس طرح سے آپ لکھیں گے تو اور دیکھیں گے آپ کی سمجھ میں سب بات آ جائے گی۔ محنت ضروری ہے سمجھا نا لام میم آپ محنت کریں گے آگے بڑھیں گے محنت کریں گے آگے بڑھیں گے محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے اس لیے کہ بغیر محنت کے دنیا میں کسی نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے دنیا میں کسی نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے اور نہیں کچھ پایا ہے اور نہیں زندہ رہا۔ آج اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا قربانی دینی پڑے گی کچھ نام پیدا کرنا یہ ممکن ہے
کہ جب تک آپ زندہ ہیں لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد نہ کریں، لیکن جب مر جائیں گے تو لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اچھی چیز چھوڑ کے جائیں، شرط اتنا ہی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ لکھنا کیسے ہے۔ یہ تو استعمال آپ کو بتا دیا ہے سب چیز، لیکن اب تھوڑا تحریر اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے دیکھیے آپ یہ لام کیسے لکھیں گے۔ لام جیسے آپ الف لکھتے ہیں اسی طرح سے الف کو سیدھا لائیے، پھر نیچے لا کر کے آہستہ آہستہ اس کو اس طرح سے گول کیجیے، سمجھا؟ اوپر سے لایا، ایسے گول کیا، اوپر سے لایا، دیکھا؟ یہ ہے لام لکھنے کا طریقہ کہ اوپر سے بالکل الف کی طرح لائیے اور نیچے لا کر کے گول کر دیجیے۔ اور اس کا خیال رکھیے گا کہ اوپر والا الف جتنا لمبا چوڑا آپ بنائیں گے اسی حساب سے یہ نیچے بھی گول کرنا ہے تاکہ خوبصورت ہو سکے۔ اب میم کو دیکھیے، میم دیکھیے یہ اوپر ہے، تھوڑا سا اوپر گول کیا اور نیچے لیا، یہی یہ 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 کہیں آپ اس شکل کا بھی میم دیکھیں گے، یہ کسی کتاب میں آپ کہیں دیکھیں گے۔ یہ عام طور سے عربی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اردو میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ کہیں اردو میں آپ اس شکل کو دیکھ لیں گے تو آپ اس کو غلط نہیں سمجھیں گے، سمجھا نا؟ اس میں جبکہ دونوں میں نمایاں فرق ہے۔ یہ دیکھیے نیچے سے گیا ہے اور یہ اوپر آیا، دونوں میں فرق ضرور ہے، لیکن کہیں مل جائے ایسے تو آپ کو ملے گا نہیں، لیکن کسی نے لکھا ہے، لکھنے والے لوگ لکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو صحیح سمجھیں گے۔ دیکھیے پھر سے یہ ہے، یہ 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 دیکھا؟ یہ ہوتا ہے، اس طرح کا میم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو جانے رہیں گے تب آپ کہیں اس تذبذب میں نہ پڑھیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ تذبذب میں آپ نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے آپ، یہ لام ہے، لام میم، سمجھا؟ یہ ہے لام میم۔ تو اب آپ دیکھیے لام میم، لام لام میم میم میم، یہ اب دیکھ لام نون بے لام بے لام الف میم میم تے میم الف رے کمر، یہ ہے، یہ سب کا استعمال ہے، یہ سب کا استعمال آپ کو ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے
کہ حروف تہجی کا جو ہے اس کی ترتیب ہے، اس ترتیب کے مطابق آپ کو یاد رہنا چاہیے. تو یہ ترتیب ہم آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیے الف ب پ ت ٹ ث ج ج ح ح دال ذال ر ز س ش صاد ظ ط ظ عین غین ف قاف کاف گاف لام میم. یہ آج تک آپ کو اتنا حروف تہجی بتایا گیا ہے. سمجھا؟ الف ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ دال ذال ر ز س ش صاد ضاد ط ظ عین غین ف قاف کاف گاف لام میم. الف ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ دال ذال ر ز س ش صاد ضاد ط ظ عین غین ف قاف کاف گاف لام میم. اسی طرح سے ہے لام میم لام میم لام میم لام میم لام میم. تو لام میم، لام کا دو شکل آپ کو دیا ہے. پہلے شکل کو لام میم لایا، پھر بے لام. سمجھا؟ پھر بے لام الف. میم کا تین شکل ہے. میم دیکھیے مت مار کمر. سمجھ گئے؟ تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے، یعنی یہ بیچ میں آتا ہے. سمجھا؟ یہ بیچ میں جیسے نماز. یہ دیکھیے آپ اس طرح سے ہے. اب آپ اس کا استعمال اس کو خود کر سکتے ہیں. جیسے میم لام لام میم لام میم لام میم. الف ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ دال ذال ر ز س ش صاد ضاد ط ظ عین غین ف قاف کاف گاف لام میم لام میم. لام کو دیکھیے ملایا لام نون میں، پھر لام میں ملایا بے کو، جو شکل پہلے دیا گیا کہ یعنی لام کے پہلے آئے گا. اور یہ دیکھیے بے لام الف یعنی بعد میں بھی ملے گا. اسی طرح سے میم کو تے میں ملایا، میم کو الف میں ملایا، پھر میم کو بیچ میں ملایا. تو اس طرح سے اب اگر مان لیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میم کو جیسے لام کو آخر میں آنا چاہیے. سمجھیں؟ جیسے آپ لکھتے ہیں
دال لکھتے ہیں دام. یہ آخر میں بھی آیا. آخر میں جب آتا ہے سموچا آتا ہے تو اس طرح سے شروع میں بھی آیا, بیچ میں بھی آیا, آخر میں بھی آیا اور پھر سموچا بھی آیا. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے. آپ یاد رکھیں الف, یہ حروف تہجی کا جو ترتیب ہے یہ ترتیب آپ کو یاد رہنا چاہیے. الف, بے, پے, تے, ٹے, سے, جیم, چے, ہے, خے, دال, ڈال, زال, رے, ڑے, زے, زے, سین, شین, صاد, زاد, تو, زو, عین, غین, پے, قاف, کاف, گاف, لام, میم. الف, بے, پے, تے, ٹے, سے, جیم, چے, ہے, خے, دال, ڈال, زال, رے, ڑے, زے, زے, سین, شین, صاد, زاد, تو, زو, عین, غین, پے, قاف, کاف, گاف, لام, میم. الف, بے, پے, تے, ٹے, سے, جیم, چے, ہے, خے, دال, ڈال, زال, رے, ڑے, زے, زے, سین, شین, صاد, زاد, تو, زو, عین, غین, پے, قاف, کاف, گاف, لام, میم. تو اس طرح سے یہ اس کا استعمال ہے. تو آپ اس کی کوشش کریں. میم, لام, لام نون, بے لام, بے لام الف, میم تے, میم الف رے, نون میم الف, دال, دام. اس طرح سے میم کی جو بھی شکلیں ہیں سب آپ کو استعمال کر کے ہم بتا دیا. مثال دے کر کے بتا دیا, شکل بھی بتا دیا. اب آپ کے سمجھنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے, لکھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کوئی بھی کتاب نکال کے آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی کتاب ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. کتاب کوئی بھی کتاب اردو کی نکالیے, چاہے موٹی کتاب ہو پتلی کتاب ہو, آپ اس کو نکالیے اور پڑھیے. اور آپ کو جتنا ہم بتا چکے ہیں اب اگر وہ یاد ہے سب چیز تو آپ کو بھولنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. سمجھ گئے نا, کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر نہیں یاد ہے تب بھلے پریشانی ہوگی, لیکن یاد رکھیے گا آپ کہ آپ کو یاد ہے پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں. اور اب آپ کو کتاب نکال کے پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ جب کتاب پڑھیں گے تبھی پڑھنے آئے گا. صرف یہاں اتنا دیر بتا دینے سے یا سمجھ لینے سے پڑھنے نہیں آ جائے گا, بلکہ آپ مشق کریں گے تب ہوگا. مشق دراصل بڑی چیز ہے, اس لیے مشق آپ کیجیے, پڑھیے, لکھیے, دیکھیے. مشق کیجیے گا انشاءاللہ آگے یہ آپ کا کام ہونا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, مشق کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. سمجھا. لام میم, 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 لام میم. الف, بے, پے, تے, ٹے, سے, جیم, چے, ہے, خے, دال, ڈال, زال, رے, ڑے, زے, زے, سین, شین, صاد, زاد, تو, زو, عین, غین, پے, قاف, پے, قاف, کاف, گاف, لام, میم, لام میم. تو اس طرح سے اب آپ کو ہر چیز بتایا گیا ہے. اب انشاءاللہ آپ محنت کریں گے, آپ آگے بڑھیں گے. اب دیکھیے پھر سے ہم ایک مرتبہ لام اور میم کو ملا کے آپ کو لکھتے ہیں تاکہ آپ اس کو جو ہے اچھے سے سمجھ سکیں. جیسے دیکھیے دو حرف ہے, لام, ایک ہے میم. تو اس کو ہندی میں ہم اس طرح سے لکھتے ہیں لام, تاکہ آپ ہندی کی مدد سے اس کو جان سکیں. میم اس طرح سے لکھتے ہیں,
کچھ جان سکیں؟ اب دیکھیے لام ایک شکل یہ ہوا، ایک شکل یہ. اب دیکھیے جیسے لام نون ما کہ چلیے چھ لام الف یہ ہو گیا، چھ لام واو ہو گیا. اب لام ہے بال لکھتے ہیں اس طرح سے. دیکھیے یہ لام شروع میں آیا، یہ لام بیچ میں آیا، یہ لام آخر میں آیا، ہو گیا. یہ لام کے پہلے حرف ملا ہے، یہ بعد میں ملا ہے، یہ بھی بعد میں ملا ہے، اس میں کچھ ملا ہوا نہیں. اسی طرح سے میم کو دیکھیے آپ، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، اور ایک یہ ہے. دیکھیے مت، مار، کمان، یہ ہو گیا. یہ آپ اس کو جو ہے سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ جائیے، لکھیے، پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ یاد رکھیے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، پے، قاف، کاف، گاف، لام، میم. لام، میم، لام نون، چھ لام الف، چھ لام واو، بے الف، لام، میم، مت، مار، کمال. یہ سب استعمال ہوا اپنے حساب سے، سب استعمال ہو گیا. اس لیے آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ یاد رکھیے لام، میم، لام نون، چھ لام الف، چھ لام واو، بے الف لام، کاف میم الف لام، میم، میم، مت، مار. تو اسی طرح سے ہے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، پے، قاف، کاف، گاف، لام، میم. الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین، پے، قاف، کاف، گاف، لام، میم. تو اس طرح سے آپ یاد رکھیے گا. اب آج کا کلاس یہاں میرا ختم ہوتا ہے. کل پھر انشاءاللہ العزیز. ہاں چلیے بھائی سنیے.